بھائی اسلام میں خواب کی کیا حقیقت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید قال یا بنی لا تقصص رؤیاک انی اخواتک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اپنے نیند کی حالت میں، اسلام اس کی بہت ساری وجوہات اور اسلام کے اندر اس کی بہت سارے ہمیں جو ہے پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلا پہلو جو اب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے، ایک چاند اور سورج جو ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا۔ تو آپ نے قرآن میں جو حکم ہے یہ کہ خواب کے بارے میں اپنے والد کو جب انہوں نے مختلف جو خواب دیکھے بتایا تو فرمایا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں سے تذکرہ مت کرنا، اپنے بھائیوں سے تذکرہ مت کرنا۔ اب خواب ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب 46واں حصہ ہے نبوت کا، یعنی جس طرح انبیاء پر الہام اور وحی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے خواب بھی ایک آپ کی آگاہی یا آپ کو مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو آگاہی دیتی ہے یا انڈیکیشن دیتی ہے یا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی من جانب اللہ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کامیابی آنے والی ہے اور کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری اگر عید جیسے عید الفطر ہے، اس کے بعد ایک بڑی عید آتی ہے، بالکل وہ بھی خواب پہ تھی جی، اور جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، تو وہ اگر عید پوری منائی جاتی تو ایک خواب کی بنا پر ہی منائی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر اس خواب کی حقیقت دیکھی جائے کہ حضرت اسماعیل اسلام کی جو قربانی دی جا رہی ہے وہ سب چیزیں خواب میں آئی نا کہ اپنی بیٹی قربانی دو اور یہ سب چیز، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خواب ایک اہمیت رکھتی ہے اسلام کے اندر، پاکستان ایک خواب پہ قائم ہوا الحمدللہ، جو الحمدللہ شب قدر میں جو ہے اس کی خواب کی تعبیر ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر خواب جو ہے اس کی ایک سمت ہوتی ہے، لیکن خواب کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ اب وہ میں انشاءاللہ اگر آپ کہتے تو میں بیان کر دوں تو دیکھیں، ایک ہوتا ہے فی بنفسی خواب آنا ہے کہ انسان جو روز مرہ اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے، یعنی کہ جو کسی آفس میں کچھ معاملات دیکھتا ہے تو پھر وہی چیزیں اس کے خواب میں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی مثال طور پہ وہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی آفس میں مل رہا ہے تو اسی طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے۔ ایک خواب کی تو یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نے روز مرہ کے معاملات دیکھ لیے۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کو شیطان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے، یعنی جو اثرات ہیں یا پھر یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یا اثرات ان کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، جسے آپ ڈراؤنے خواب کا نام سنتے ہیں۔ تیسری قسم ہے بشارت۔ بشارت سے کیا مراد ہے کہ انسان کو الہامی طور پہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تعالیٰ ایک خواب دکھاتا ہے اور اس خواب میں اس کے آنے والا کل یا اس کے بہتری کی چیزوں کو بیان فرما رہا ہوتا ہے، تو یہ بشارت اور یہ خواب۔ اچھا، اس میں یہ بھی ظاہر ہے پھر کنفیوژن ہوتی ہے کہ کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو رات کو دیکھے جانے والے خواب ہیں وہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے دن میں جو خواب ہوتے ہیں ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اگر آپ دن میں سو رہے ہیں، دوپہر میں سو رہے ہیں اور خواب آیا تو کون سا وقت ہے جس میں جو ہے وہ سچے خواب آتے ہیں؟ اچھا شریف بھائی دیکھیں، حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا خواب جو سحری کے وقت، یعنی جو سحری کا ہمارا جو وقت ہے، یعنی کہ رات کا آخری پہر اور جب صبح صادق ہونے والی ہو، یعنی کہ جب فجر کا وقت ہونے والا ہو، تو فرمایا اس وقت جو خواب آئے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور دوسرا صبح کے بعد یعنی فجر کے بعد جو خواب ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔